Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe and sound at home and will attending your classes regularly. Dear student, today we will read the poem The Daffodils written by Williams Wordsworth. Williams Wordsworth was a well-known poet in English literature. Before reading the poem, dear student, whenever we visited रिक्रिएशनल प्लेस यानी जब कभी हम किसी तफरीही मकाम पर जाते हैं तो कुदरत के हसीन मनाजिर हमें अपनी तरफ जज़ब कर देते हैं, हमें अपनी तरफ खींचते हैं एंड वी एब्जॉर्ब इन दैट नेचुरल सीन एंड रिज़ल्ट क्या होता है नतीजे में वी फॉरगेट ऑल आवर वरीज़, हम अपनी तमाम फ़िक्रे गम और परेशानियाँ जो है वो भूल जाते हैं और हमारी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो जाती है. इट्स मीन इसका मतलब तो ये हुआ दैट दैट नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल साइट हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्रेश आवर मूड, कि वो हमारी तबीयत को हशाश बशाश करने का असर रखती है. एंड दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट टेम्पररी बट अ लॉन्ग लास्टिंग, और इसका जो हमारी तबीयत पर हमारे मूड पर इसका जो असर होता है वो आरज़ी नहीं होता बल्कि वो देर पर असर रखता है. एज़ यू हैव सच एक्सपीरियंस दैट whenever we visit such places and after coming from that place we are sitting among the peoples, हम लोग के दरमियान में बैठे हुए हो और या हम अकेले बैठे हुए हो, then such scenes the moment of that visit comes in our mind. उसी वही लम्हात जो है वो हमारी ज़हन वो हमारी जो है ना वो वही लम्हात जो है वो हमें याद आ जाते हैं और उससे अक्सर हमारी तबीयत जो है वो खुश हो जाती है. एंड प्यारे तलबा, और यही इस पोएम का जो है वो मरकज़ी ख़्याल है की थीम है. वो क्या है? दैट नेचुरल scenery or natural sight or natural object that we see has the effect on our mood. कि ये जो कुदरती मनाजिर होते हैं ये हमारी तबीयत को खुश कर देती है जब कभी वो मनाजिर हमें याद आ जाते हैं. So before reading the poem, I explain you some important points about the effects of natural sight or natural beauty on our behavior, on our mood especially. So let's read our lesson. Let's read the poem today. The poem name is Daffodil. In the first picture, these are daffodil. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. The poet says, I refer to the poet. The speaker of the poem is the poet himself. I wander lonely as a cloud. मैं एक बादल की तरह इधर उधर घूम फिर रहा था. तब शायर कहते हैं कि मैं बादल की तरह इधर उधर घूम रहा था एक दिन कंट्री साइड में. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल, वो जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर उड़ता फिरता है. यानी मैं उस बादल की तरह घूम रहा था इधर उधर जो वादियों पर और पहाड़ों के ऊपर जो है वो उड़ता फिरता है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल. आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड. I, so it is a simile.
I wander lonely as used here. تو میں اس بادل کی طرح ادھر ادھر جو میں گھوم پھر رہا تھا. So the poet compare himself with cloud that floats on high over vales and hills. جو وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ اڑتا پھرتا ہے وہ بادل. تو میں بھی اس کی طرح ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا. When all at once I saw a crowd. تب اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. تب اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا اور وہ ہجوم کس کا تھا؟ میں نے سنہری آبی نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جو تھا وہ میں نے اچانک دیکھا جب میں بادل کی طرح ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا کنٹری سائیڈ میں. تو میں نے سنہری آبی نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا. کون کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں. Beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Beside the lake beneath the trees. تو اب یہ پل کہاں پر تھے؟ Beside the lake, جھیل کے کنارے. Beneath the trees, اور درختوں کے نیچے. میں نے پھول دیکھے آبی نرگس کے پھول جس کا ایک بڑا ہجوم تھا جو بڑی تعداد میں درختوں کے نیچے اور جھیل کے کنارے جو تھے وہ کھڑے تھے. fluttering and dancing in the breeze. جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہلہا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے. fluttering and dancing in the breeze. پھول وہ آبی نرگس کے پھول جو تھے they were fluttering وہ لہلہا رہے تھے and dancing in the breeze اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہ لہلہا رہے تھے اور جھوم رہے تھے رقص کر رہے تھے. So student, it is a personification. The daffodil were dancing in the breeze. So dancing is a quality of a human, and here the poet this quality to flowers. So he also used personification in this line. جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہلہا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے. So it was the first stanza. In the first stanza the poet say کہ ایک دن میں بادل کی طرح گھوم پھر رہا تھا. جس طرح بادل جو ہے وہ پہاڑوں اور وادیوں کے اوپر جو ہے وہ گھوم پھرتا ہے کہ اچانک میں نے سنہری آبی نرگس کا ایک بڑا ہجوم دیکھا جو تالاب کے کنارے اور درختوں کے نیچے جو تھے وہ لہلہا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے ہوا کو جھونکوں کے ساتھ. So it was the first stanza. Now move to the next stanza. Continuous is a star that shine and twinkle on the Milky Way. They stretch in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads and sprightly dance. Continuous is the star that shine. ستاروں کی طرح تعداد میں وہ موجود تھے. جس طرح آسمان میں ستارے جو ہے وہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہ آبی نرگس کے پھول جو تھے وہ بھی اتنے ہی زیادہ تھے. Again it is a comparison and used as simile. And twinkle on the Milky Way. جو کہکشاں میں چمکتے اور ٹمٹماتے ہیں. یعنی جس طرح ستارے جو کہکشاں میں چمکتے اور ٹمٹماتے ہیں تو بالکل اسی طرح آبی نرگس کے پھول جو تھے وہ تعداد میں وہاں پر وہ موجود تھے. They stretch a never-ending line along the margin of the bay. They stretch a never-ending line. وہ ایک حد نگاہ تک جانے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. They stretch, they refer to daffodil. They stretch in a never-ending line. جہاں تک میری نظر
जा सकती थी तो वहाँ तक मुझे ये आबी नरगस के पुल जो थे वो मुझे दिखाई दे रहे थे। along the margin of the bay, एक झील के बिल्कुल किनारे के साथ साथ। तो मैं जब वहाँ पर खड़ा था तो मुझे आबी नरगस के ये फूल जो थे वो झील के किनारे जो थे वो दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहे थे। मार्जिन ऑफ द बे, झील के किनारे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 saw I at a glance, एक ही निगाह में मैंने 10,000 देखे। So it is called hyperbole. It is another it is another literary device when the poet want to exaggerate. So when he want to exaggerate in his writing, he use hyperbole, and hyperbole mean exaggeration. So उसने क्या शायर क्या कहते हैं, 10,000 saw I at a glance, मैंने 10,000 एक ही निगाह में देखे, एक ही झलक में मैंने 10,000 डेफोडिल्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो मस्ती के आलम में अपने सर धुंध रहे थे। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, जो मस्ती के आलम में अपने सरों को जो थे वो धुंध रहे थे, यानी वो इधर उधर कर रहे थे। अगेन इट इज़ अ पर्सनिफिकेशन, यानी tossing their heads, humans and animals have heads. So flower don't have head, but the poet attribute this quality to daffodils. So again it is a personification, जो मस्ती के आलम में अपने सर धुन रहे थे। So it was the second stanza, and the second stanza the poet exaggerated about the number of daffodils, that at a glance I saw 1,000 of daffodils, and they were tossing their head in sprightly dance. Sprightly dance means मस्ती के आलम में। तो मस्ती के आलम में मैं अपने सरों को जो थे वो धुंध रहे थे। Third stanza, the waves beside them dance, but they out the sparkling waves in glee. A poet could not be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them dance, but they, इनके साथ जो लहरी थी झील की वो भी रक्स कर रही थी। जो वेव्स थे, जो लहरें थे झील के, वो भी रक्स, वो भी नाच रहे थे। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन मस्ती के आलम में इन्होंने चमकती लहरों को भी मात कर दिया था। सो एट वन साइड द daffodils वर डांसिंग, while on the other part the waves of the lakes were also dancing. वो दोनों जो थे वो नाच रहे थे, लेकिन इनकी जो खुशी थी, इनकी जो मस्ती थी, वो उन चमकती हुई लहरों से ज़्यादा थी, और इसने उनको क्या किया था, शिकस्त दिया था, उनको मात कर दिया था, उनको मात दी थी। किसने? द daffodils ने। A poet could not be gay in such a jocund company. शायर कहते हैं, शायर के पास खुश बाश होने के लिए कोई चारा था ही नहीं। यानी शायर जब इस तरह का खूबसूरत मंज़र देखता है तो उसके पास सिवाय खुश हो जाने का कोई और चारा ही नहीं होता। यानी वो इस तरह के सीन में, इस तरह के साइड में उसे बेइंतहा खुशी मिलती है, और वो मंज़र जो था वो शायर ने जो था वो अपनी नज़रों से देखा। इन सच अ जोकन कंपनी, ऐसी हशाश पशाश सोहबत में। सो इन द कंपनी ऑफ द, अब यहाँ पर जो कंपनी होती है वो किन की होती है? कंपनी में तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, कंपनी में तो आपके कोलीग्स होते हैं, कंपनी में तो आपके क्लासमेट्स होते हैं, कंपनी में तो आपके रिलेटिव होते हैं। बट हियर द कंपनी, द पोएट कंपनी इज़ ऑफ daffodils.
اس کی کمپنی میں کون تھے؟ وہ وہی ڈیفوڈلس تھے، وہ اس کو کمپنی دے رہے تھے۔ تو اس طرح کی کمپنی جو ہے وہ شاعر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی اس کے لیے باعث مسرت اور خوشی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے۔ In such a jocund company, jocund mean happy, in such a jocund company شاعر جو ہے اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی حشاش بشاش صحبت میں وہ جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو مجھے یہاں پر کیا ملا؟ مجھے یہاں پر انتہائی خوشی اور اطمینان، سکون مجھے یہاں پر ملا۔ I gazed and gazed but little thought what well the show to me had brought۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا اور شاید ہی کچھ سوچا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا اور ان کی کمپنی کو میں نے جوائن کیا، تو میں ان کو دیکھتا رہ گیا اور میرے ذہن میں جو فکریں، پریشانیاں جو کچھ تھی اس کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا، یعنی وہ سب چیزیں جو تھی وہ میرے ذہن سے، میرے دماغ سے وہ نکل گئی۔ بٹ little thought، لیکن میں نے بہت کم ہی سوچا۔ what well the show to me had brought، what well the show to me had brought، کہ اس نظارے نے مجھے کیا دولت عطا کر دی ہے۔ what well the show to me had brought، یعنی یہاں پر جو ڈیفوڈل کی جو کمپنی تھی، اس کی منظر کو میں نے جب دیکھا تو میں نے بہت کم ہی، ایک تو میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جو فکریں تھی، وہ تو ایک طرح دور ہو گئی، اور دوسری میں نے اس وقت بہت اس بات کے بارے میں بہت کم سوچا کہ اس سے مجھے وہ کون سی جو ہے وہ خوشی جو ہے، ویلتھ یا کا معنی یہاں پر ہم مانے لیں گے پلیجرز، کہ اس نے مجھے وہ کون سی خوشی کی دولت جو ہے مجھے عطا کی ہے، کس نے؟ ڈیفوڈلس کی کمپنی نے۔ So it was the third stanza. Now move to the fourth stanza. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dance with the daffodils۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ اب اس منظر کو دیکھنے کے بعد اب شاعر کہتے ہیں جب واپس اپنے گھر آئے، For oft when on my couch I lie، جب اکثر میں اپنے صوفے پر دراز ہوتا ہوں، جب میں اپنے صوفے پر، اپنے بستر پر میں لیٹ جاتا ہوں، I lie، میں لیٹ جاتا ہوں، in vacant اور in pensive mood، اور میرے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ہوتی، یا میں فکر اور پریشانیوں کا مارا ہوتا ہوں۔ in vacant، جب میرے ذہن میں کوئی سوچ فکر نہیں ہوتی، اور in pensive mood، جب مجھے پریشانی ہوتی ہے یا مجھے مختلف تھکاوٹ ہوتی ہے۔ they flash upon the inward eyes، they refer to daffodils، they flash upon the inward eyes، وہ میری من میں آ لپکتے ہیں۔ وہ منظر جو ہے جو میں نے دیکھا تھا کنٹری سائیڈ میں ڈیفوڈلس کا، اور ان کے ساتھ میری جو کمپنی تھی، تو وہی منظر جو ہے وہ میرے من میں، میرے دل میں، میرے ذہن میں وہ آ لپکتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ which is the bliss of solitude، وہ کیا ہے which mean that sight of daffodils، یہی تو ہے جو خلوت کا نعمت ہے۔ which is the bliss of solitude، تنہائی کا قدرتی منظر، وہ قدرتی حسین منظر جو ہے وہ میری تنہائی کا کیا ہے، وہ سب سے بڑا نعمت ہے۔ جب وہ منظر مجھے اس دوران مجھے یاد آ جاتا ہے، اور میری ساری پریشانیاں جو ہے وہ میرے ذہن سے وہ نکل جاتی ہے، جب وہ منظر اس دوران میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں اور پھر میرا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جب وہ منظر جو ہے وہ میرے ذہن میں، میرے دل میں وہ گھومنے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میرا دل جو ہے وہ خوشیوں سے لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ and dance with the daffodils،
اور پھر وہ اس ڈیفڈل کے ساتھ جو ہے وہ جھومنے لگتا ہے. So dear students, it is an outstanding poem which describe the natural beauty, the natural sight, and which have a great effect on our minds, جس کا جو ہے ہماری ذہنوں پر یعنی جو قدرتی مناظر جو ہے ان کا ہمارے ذہنوں پر جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ دیر ہوتا ہے. یہ ہمارے سارے پریشانیوں کو, ہمارے ذہن میں جو گند ہوتا ہے اس کو پیوریفائی کر دیتا ہے. اور یہ امپیکٹ جو ہوتا ہے اس منظر کا, اٹ از ناٹ ٹیمپرری, یہ عارضی نہیں ہوتا بلکہ یہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. جب کبھی ہم تنہائی کا, پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی خوبصورت لمحات, وہ خوبصورت منظر ہمیں یاد آ جاتا ہے تو ہماری تھکاوٹ, ہماری پریشانیاں جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید رکھتا ہوں آپ کو یہ پوئم جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. تھینک یو اسٹوڈنٹس. Only as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed a little thought what wealth the show to me had brought. For oft when I on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils.